بعض کافروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یعرف المجرمون بسیماہم۔ ہر کام کی موٹیویشن صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کریں گے نا تو اس میں جو مقصد اور ہونے چاہیے نا، جیسے ماں باپ خوش ہو جائیں یا کوئی اور، وہ بھی ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز اللہ جو عذاب دے گا نا ویسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، خون کی ندی میں، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ شہید سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہے گا میں نے آپ کی راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في كتابه الحكيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج پھر ایک سیشن میں اکٹھے ہو سکے ہیں، اور جو بہت امپورٹنٹ چیز، جو وجہ ہے بیسیکلی ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کی، جس میں یہ جہنم اور قبر اور موت والے جیسے سخت ٹاپکس، جس میں جہنم تو صرف عذاب ہے نا، اس میں تو کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ موت والے ٹاپک میں تو خوشخبری بھی تھی، قبر والے میں خوشخبری بھی تھی، قیامت والے میں خوشخبری بھی تھی، لیکن ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اتنی ڈیٹیل سے اس طرح کے ٹاپک کو جس میں عذاب اور سزاؤں کا ذکر ہے؟ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ بات کئی دفعہ ذکر کی ہے، ہم سب کے سب نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم سب کے سب صرف بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، چھوٹے کی خیر ہے، یا بڑے سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور چھوٹے سے کی بھی بچنا چاہتے ہیں؟ چھوٹے نقصان کی مثال دیتا ہوں۔ دیوار پہ کیل لگا ہوا ہے، آپ پاس سے گزر رہے ہیں، آپ کے کپڑا کیل میں پھنس کے پھٹ گیا، اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں سب؟ یا کوئی ہے جو کہتا ہے خیر ہے اس کی، میں نے نیا کپڑا پہنے کوئی بات نہیں، میری جیکٹ سویٹر کپڑے پھٹ گئے؟ یعنی کہ ہم بڑے سے لے کے چھوٹے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ سو مچ سو کہ ایک کیل سے بھی ہم بچ کے گزرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے نقصان دہ چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے، وہ کہاں پہ ہے اس کا یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے، اس سے کیسے بچنا ہے یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے، رائٹ؟ ایک کیل بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، کوئی بتا دے کہ یار دروازے میں نا کیل نکلا ہوا ہے، تو سب کے سب نا بہت دھیان سے نکلیں گے، ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ سوائے بچوں کے، جن کا جو ابھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، چھوٹے بچوں سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ سب کے سب دھیان سے گزریں گے کہ نہیں، کیوں میرا کپڑا نہ پھٹ جائے یار کہیں۔ اتنی سی چیز کے لیے ایون اگر آپ کو خبر دے آپ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم اتنی بڑی چیز کہ کوئی چیز نقصان کے حوالے سے اور تکلیف کے حوالے سے کوئی چیز جہنم سے کمپیریبل نہیں ہے، رائٹ؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا جب جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو پکڑ رہے ہوں گے، اور وہ چیخ رہی ہوگی، غصے سے چلائے گی، غصے سے پھٹ پڑے گی۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا، اللہ اکبر، بہت برا منظر ہوگا۔ ہم نے یہ سب کچھ ڈسکس کیا ہے، پھر ہم نے جہنم میں جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہم یہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں اتنا ڈیٹیل سے کہ ہمیں ہر اس چیز کا پتہ چل جائے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ جہنم میں اس شخص کے ساتھ یہ ہوگا، ایسا کرنے والے کے ساتھ یہ ہوگا، ایسے عذاب ہوں گے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم آج سٹارٹ کریں گے، یہ ہے اس کے حوالے سے کچھ قرآن اور سنہ میں چیزیں ہیں۔ ہم نے مختلف طرح کے عذاب پڑھے، اللہ کا طریقہ کار دیکھیں، اللہ نے جہنم بنائی ہے عذاب اور جو مجرم ہے نا اس کی سزا دینے کے لیے، ٹیررائز کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، رائٹ؟ تو ہم نے بات کی تھی یہ کوئی ہارر مووی نہیں ہے ہالی ووڈ کی، جنہوں نے کوئی انسان نے سوچ کے کچھ بنایا ہوا ہے جس سے وہ
اس سے بھی ایون ڈر جاتے ہیں انسان، رائٹ؟ تو اللہ جو خالق کل شیء ہیں، جو تمام مخلوقات کے خالق ہیں، جنہوں نے ہمیں بنایا، ہمارے دماغ کو بنایا، جو پرسیو کرتا ہے ٹیرر کو یا ڈر کو، خوف کو، اللہ اگر کوئی چیز ہمیں ڈرانے کے لیے بنائیں گے تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ ریئل سینس میں ڈرونی ہوگی اور تکلیف دہ ہوگی. اور اللہ نے ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ہے جہنم میں ذلت اور رسوائی کا عذاب. ذلت یعنی دیکھیں، ہر بندہ بے عزتی سے بچتا ہے، رائٹ؟ وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں لیکن صرف کلاس میں، باہر وہ بھی بے عزتی سے بچنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک ہے، ہر بندہ کم از کم جو ذی شعور ہو جاتا ہے، جو بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار، وہ بے عزتی سے بچنا چاہتا ہے. خاص طور پہ جب بہت سارے لوگ ہوں، مجمع ہو، کلاس ہو، ہجوم ہو، وہاں پہ بے عزتی سے سب بچنا چاہتا ہے. اللہ، میں نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے جہنم اور اس سزا، واللہ ہر طرف سے پکڑے گی. یہ ہے کچھ قرآن کی آیات اور سننا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ، جس میں نا ذلت، تذلیل، ضلالت کے ساتھ عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 20، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون، اللہ اکبر، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. جس روز کافر یا جو فیل ہو چکے ہیں اس دنیا کے ٹیسٹ میں، وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا لیا، پس آج تمہیں تمہاری نافرمانیوں اور ناحق تکبر کرنے کے جرم میں عذاب الہون، ہون کہتے ہیں رسوا کن، یعنی کہ شدید ایسا کام کہ بندہ بہت بے عزتی فیل کرے گا، تذلیل. عذاب الہون یعنی رسوا کن عذاب تمہیں دیا جائے گا آج. اللہ اکبر. برادرز، یہ کبھی کبھار نا ہم آیات پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ جاتے ہیں رمضان میں یا مختلف موقعوں پہ، ہم بڑی کوئکلی پڑھ جاتے ہیں، ہم نے غور نہیں کیا ہوتا اس پہ. جیسے یہ ایک لفظ ہے، ہو سکتا ہے میرے سے بھی، کہ عذاب الہون بما کنتم تستکبرون، کہ تکبر جو تم کرتے تھے تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، ذلت والا. تو ہم نے ذلت پہ غور ہی نہ کیا، ہم نے صرف عذاب ہی، بس عذاب کا سینس لے کے آگے چل دیا، کیونکہ بار بار آیات آتی ہیں نا ایسی. ان چیزوں کو، قرآن کو بہت سمجھ کے اور غور کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہر لفظ پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اسی لیے قرآن کا ترجمہ بار بار پڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بندے نے ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہو، اس کے بعد وہ کہ یار میں نے ترجمہ قرآن کا پڑھ لیا، بڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیا، اب مجھے کیا بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. Brothers, please make a distinction between the book that is Quran, جو اللہ کا کلام ہے, and all other books of the world. Make a distinction. دنیا میں آپ نے کوئی اور کتاب پڑھی ہو نا، عام طور پہ کوئی چیز پڑھی ہو، کوئی کتاب کسی بڑے ٹاپک پہ بڑی مشہور کتاب ہو، تو عام طور پہ وہ آپ دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. Unless until you want to find a reference, you just will go to that reference and just close the book, right? دوبارہ تو نہیں پڑھیں گے نا شروع سے لے کے دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ. لیکن قرآن is different. It's not like any other book. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ کے ورڈز پرفیکٹ ہیں، اللہ پرفیکٹ ہیں، اللہ کے ورڈز پرفیکٹ ہیں. اچھا، ہم اپنی سپیچ میں عام طور پہ کچھ یوز لیس الفاظ بول جاتے ہیں، رائٹ؟ اور غلط بھی بول جاتے ہیں، پھر بعد میں ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو ہم اس کی تلخیص کر سکتے تھے، تلخیص کہتے ہیں اس کو، مزید مختصر کر سکتے تھے اس کو ہم، یعنی ہم ایکسٹرا الفاظ نکال سکتے ہیں اپنی سپیچ میں سے. لیکن اللہ کا کوئی لفظ ایکسٹرا ہو سکتا ہے یوز لیس؟ یعنی بندہ کہ یار یہ تو اس جملے میں یہ لفظ نہ بھی ہوتا تو یہ ٹھیک تھا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ، یہ تو بات سوچتے ہوئے بندہ کانپ جاتا ہے. اللہ کے ورڈز پرفیکٹ ہیں، ایک لفظ بھی اگر اللہ نے کوئی مینشن کیا، دیٹس ناٹ ایکسٹرا، دیٹس ناٹ جسٹ یہ تو مین ورڈ تو نہیں ہے نا، نو، دیٹ از آلسو مین. دا تھنگ از دیٹ وی ڈڈ ناٹ پے ہیڈ ٹو دیٹ. عذاب الہون، یہ جیسے تذلیل، اس سے یہ بات چل پڑی. میں نے صرف ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں نا قرآن کو بار بار اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار ترجمہ، کہ یار لاسٹ ٹائم جو میں نے پڑھا تھا نا، اس دفعہ میں دوبارہ پڑھوں گا. اور واقعی اللہ تعالیٰ نا آپ کو مزید سمجھ دیتے ہیں. آپ جتنی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں نا، آپ اس سے کچھ نیا اخذ کر لیتے ہیں، اسی سیم پیسج سے. کر کے دیکھ لیں آپ، اگر آپ سنسیریٹی سے پڑھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اگلی بات سنیں آپ ذرا. یہ ہے جہنمی جو ہے نا، وہ جہنم میں گدھے کی طرح اونچی اونچی آوازیں نکالیں گے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 100. Listen to what Allah says. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. جہنمی وہاں اس طرح گدھے کی سی آوازیں نکالیں گے. گدھے کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے اور بہت بری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن میں ہی فرمایا ایک جگہ پہ کہ گدھے کی آواز بہت سب سے بری آواز ہے. ون آف دا
ورسٹ ساؤنڈ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنمی وہاں اس طرح گدے کی آوازیں نکالیں گے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے گی, یعنی کہ کچھ سن ہی بھی نہیں پائیں گے. اتنا یعنی کہ شور و غل ہوگا غالباً کہ وہ سن ہی نہیں سکیں گے, کچھ کانوں میں پڑ رہی ہوں گی ان کی آواز لیکن سن نہیں رہے ہوں گے, اور اس لیے وہ اور زیادہ زور سے نکالنے کے لیے شاید اور زیادہ چیخیں گے, زیادہ بری آواز نکلے گی گدے کی سی. بعض کافروں کو نا مزید ذلیل کرنے کے لیے نا ان کے ناک داغی جائے گی, ناک پہ کیا جائے گا, کوئی چیز ہونے لگے نا, بندہ چہرے کو بچاتا ہے سب سے زیادہ, ہاتھ پہ ہو جائے, بازو پہ ہو جائے, کہیں پہ بیک پہ ہو جائے, چہرہ بچ جائے. کیوں؟ چہرہ فیس از سم تھنگ بائی وچ یو آر ریکگنائزڈ فرسٹ آف آل, رائٹ, لٹرلی ریکگنائز. یہ آپ کی نا ایک جو اکرام ہے, جو آپ کا آنر ہے, اس کی بھی نشاندہی ہے. چہرے پہ کوئی چیز کیوں منہ کالا کیا جاتا ہے, یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں کئی جگہوں پہ یا دی جاتی تھیں, منہ کالا کیوں کیا جاتا تھا؟ تاکہ پتہ چلے نا کہ زیادہ اس کو برا لگے, رائٹ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنسمہ علی الخرطوم, سورۃ القلم آیت نمبر 16, سنسمہ علی الخرطوم, ہم عنقریب ان کی ناک پر داغ لگائیں گے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر میں, جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے, اس کے حوالے سے آیت نمبر 60. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے قیامت کے روز سیاہ ہوں گے, کالے, مسودہ. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو تنزیہ سوال ہوتا ہے نا, کیسے اس کو ہم برداشت کریں, اس کے بعد بھی بندہ ٹھیک نہ ہو, اللہ طنز کر رہے ہوں, وہ طنز ہم پہ اگر لگ گیا, اگر ہم ایسے کام کر رہے ہیں, اگر بندے کا دل نرم ہے نا, اللہ کی توفیق سے سمجھ آتی ہے بات اللہ کی, ایک دو باتیں کافی ہوتی ہیں, یقین کریں ایک دو باتیں کافی ہوتی ہیں, سن لینا اللہ کی سختی والی, بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے نا وہ غبار آلود ہوں گے, سورۃ العبس آیت نمبر 40 سے 42, 40 till 42. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ, اس روز کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی, مٹی پڑی ہوگی. تَرْحَقُهَا قَطَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ, اور سیاہی چھائی ہوگی, سیاہی, اور وہ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. بعض کافروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, ماتھے کے بال, پیشانی ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے. اور یہ سورۃ العلق میں یہ بات ابو جہل کے بارے میں ہے بیسیکلی کانٹیکسٹ, لیکن قرآن کی جو آیات ہیں نا وہ مخصوص کسی ایک پرٹیکولر واقعے کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن ان جنرل بھی ہوتی ہیں. اللہ سیز کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے, ماتھے کے بال یہاں سے پکڑ کے. لیکن کسی کو یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹنا کتنا رسوا کرنا, کتنی تذلیل ہے اس میں. آپ نے پولیس کو کبھی کوئی بڑے برے طریقے سے لوگوں کو لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ آگے پیچھے سے پکڑا ہوتا ہے, اٹھا رہے ہوتے ہیں, کپڑے پھٹ رہے ہوتے ہیں, ذلت امیز ہوتا ہے نا, کوئی بندہ نہیں چاہتا اس طرح سے. تو اللہ کے ہاں جہنمیوں کا کیسا ہوگا؟ آگے آیت چل رہی ہے, وہ پیشانی ہے یہ جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ برے طریقے سے, یعنی تذلیل, جو بھی دیکھ رہا ہوگا, مجمع دیکھ رہا ہوگا, منہ سے پکڑ کے, منہ سے کیسے پکڑا جائے گا, اللہ اکبر, منہ سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. اس کے بارے میں سورۃ القمر آیت نمبر 48, یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر, آیت نمبر 48 ہے. اس روز کافر یا جو جہنمی ہیں وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے, اور اس روز ان سے کہا جائے گا ذوقوا, چکھو, مس سقر, جہنم کا ٹچ, جہنم کا مزہ, آپ تنزیہ اگر کہنا چاہیں تو. بعض مجرموں کو قبر سے ہی جو ہے نا منہ کے بل اٹھا کر ان کے بارے میں, وہ جہنمی ہوں گے, وہ کلیئر ہوگا. ابھی قبر سے اٹھیں گے نا, کب اٹھیں گے قبر سے؟ جب کیا ہوگا, سور پھونکا جائے گا. سور پھونکا جائے گا تو قبر سے اٹھیں گے. سور پھونکنے سے قیامت نہیں آئے گی, سور پھونکا جائے گا جب قیامت بھی آئے گی نا, تو یہ کیا ہوا, قیامت آتے ہی قبر سے اٹھ جائیں گے. 2 سور پھونکے جائیں گے, یہ ہم نے قیامت والے ٹاپکس میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. نفخۃ الاول, اولا, جس میں جب سور پھونکا جائے گا تو ایوری ون از گونا ڈائی, اور ہم نے پڑھا تھا کہ سب فوت ہو جائیں گے, ایون اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم بھی, اللہ, صرف اللہ کی ذات رہ جائیں گے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر سب اٹھیں گے, دوبارہ جاگیں گے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ منہ کے بل اٹھائے جائیں گے, کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے, کچھ لوگ گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے. اللہ سیز ان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
97 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. گمراہ لوگوں کو، یعنی اس آیت میں تو گمراہ کا ذکر نہیں ہے، میں واضح کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم قیامت کے روز یعنی گمراہ لوگوں کو یا جو جہنمی ہیں، جو ٹیسٹ فیل کر چکے ہوئے تھے، ان کو ہم اندھے، گونگے اور بہرے کر کے منہ کے بل اٹھائیں گے. یہ بھی ہے اندر وجوہہم، وجوہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ چہرے کی جمع ہے. مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. اس میں وہ رسوا کن جو معاملہ ہے نا سارا، جس میں شدید بےعزتی ہوگی، جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا یا عذاب ہوگا، اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالا ہوا ہے زنجیروں سے پکڑ کے لے کے، باندھتے ہوئے گھسیٹ کے لے کے جانا. وہ ہم نے آلریڈی وہ آیات پڑھ لی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے زنجیروں والا عذاب پڑھا تھا، تو میں اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بچانا ہے. لاسٹ سیشن میں موجود ہے، انشاءاللہ آن لائن بھی آ جائے گا. بس صرف یہ مینشن کرنا تھا کہ کچھ لوگوں کو فرشتے جو ہے نا زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے. کین یو امیجن دیٹ سائٹ؟ حشر کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، بٹ لوگوں کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہوگا. ایز فار ایز وی انڈرسٹینڈ، اللہ ول ارینج سچویشن ان اے وے کہ لوگ پہچان رہے ہوں گے اسے، یہ کون جا رہا ہے، وہ یہ کون جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ وہ جا رہا ہے. تبھی ذلت اس کو زیادہ محسوس ہوگی نا، اپنے جاننے والوں کے سامنے لے کے جایا جا رہا ہوگا. جسٹ امیجن فرشتے زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ آہوزاری کر رہا ہوگا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوگا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، وہ بھی ایک ذلت امیز عذاب ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، وہ بھی ہم نے لاسٹ سیشن میں کور کر لیا تھا. یہ جو بات ہم نے کی تھی نا کہ اسی میں چل رہی ہے ابھی بات کہ بعض جہنمیوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. سورۃ الرحمن آیت نمبر 41 سے 42، 41 till 42. اللہ سیز، آپ سب لوگوں نے موسٹ پرابلی سنی ہوگی، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرمون کی بات آئی ہے یہاں پہ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، ٹھیک ہے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں یا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دکھاوا یا ریاکاری کرنے والے کو، یا دکھاوا کر کے یا ریاکاری کرتے ہوئے عبادت کرنے والوں کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. اس کے بارے میں جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی ہمیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ شہید سے پوچھ رہے ہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کی راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا یا اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ اکبر، اللہ، کتنا بڑا نقصان ہے یہ، اپنی جان بھی گنوائی اور اللہ کے سامنے قبول بھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ویل نون حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی تو دنیا میں تمہیں بہادر کہہ دیا گیا. اللہ اکبر. تمہیں شہید کہلوانے کے لیے تم نے یہ جنگ کی اور تمہارے دل میں تھا کہ مجھے لوگ بڑا بہادر، میرے قبیلے کا بڑا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ ایسی تھاٹس لوگوں کے میں ہیں، ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، اللہ بچائے. اس سے بہتر ہے بندہ نہ کرے وہ کام، کیونکہ نہیں کرے گا تو کم از کم سزا تو نہیں ملے گی. لیکن دکھاوا کر کے اگر بندہ شہید بھی ہو جائے گا نا، شہید نہیں ہوگا مطلب اٹ لکس لائک کہ شہید یا جنگ میں مارا گیا اللہ کی خاطر، لکس لائک، ایون دین صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، سزا، بہت سخت سزا ملے گی، گناہ ملے گا. اس سے بہتر تھا نہ ہوتا، نہ کرتا بندہ. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. واللہ brothers, I find it difficult to explain this hadith because I am in that position also and many of us as well. اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کبھی بھی ہم سے یہ کام دکھاوے کے ساتھ نہ ہو، ریاکاری کے ساتھ نہ ہو. میں اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی دعا مانگتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کسی نہ کسی فارم میں لوگوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، رائٹ؟ منع کرنا ضروری ہے. ایک مسلمان ایسے نہیں رہ سکتا پوری زندگی کہ اس نے کبھی کسی کو منع ہی نہیں کیا. ایسے تو نہیں رہ سکتا ایک مسلمان نا. کیوں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ برائی کو جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو
منہ سے زبان سے روکو, کہو, منع کرو. زبان سے نہیں منع کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو, لیکن سب سے کمزور ترین مسلمان کو منع کرنا ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ, اللہ اکبر, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ہم سے جان بوجھ کے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم اتنے کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. صرف اللہ کے لیے جئیں برادر, صرف اللہ کے لیے جئیں. ہر کام کی موٹیویشن صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے لیے کریں گے نا تو اس میں جو مقصد اور ہونے چاہیے نا, جیسے ماں باپ خوش ہو جائیں یا کوئی اور, وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا, کسی اور کے لیے کیا, تو وہ عمل ایکسیپٹڈ نہیں ہے, رادر وبال بن جائے گا, پرابلم بن جائے گی. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ وہ آدمی جس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا, اللہ اکبر, اور قرآن پڑھا. اس میں قرآن پڑھنے والے لوگ بھی شامل ہیں, حفاظ. سارے حفاظ سن لیں جو یہاں کھڑے ہیں, اور جو حفاظ نہیں بھی ہیں. ہم حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس نے علم خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا. قرآن پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ خوبصورت نماز میں, رائٹ, یا ویسے آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بی ویری کیئرفل برادرز, بی ویری کیئرفل. اگر پڑھنا ہے خوبصورت, بہت اچھی بات ہے, اللہ کے لیے پڑھیں, اور اس لیے پڑھیں کہ شاید کسی کو اس کی وجہ سے سننے کا دل کرے اور اس کو ثواب ملے, نہ کہ یہ کہ میری واہ واہ ہو, میں مشہور ہو جاؤں, بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے جی یہ. اللہ رحم فرمائے. قرآن یہ واللہ دس از ویری ڈیفیکلٹ, دس از ویری ڈیفیکلٹ, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا, اور تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ, میں نے علم سیکھا, میں نے علم سکھایا لوگوں کو, آپ کی خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا. اللہ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا ہے, تم نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تمہیں لوگ عالم کہیں, تمہیں لوگ بڑی عزت دیں عالم ہونے کی وجہ سے. اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو اس جگہ پہ بیٹھے ہوا ہے بندہ, جو اس قابل نہیں ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, اللہ نے سبب بنایا, اللہ نے توفیق دیا, اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تم نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں, علم والا کہیں, شیخ کہیں تمہیں شیخ, اور قرآن اس لیے پڑھ کے سنایا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں کہ کیا قاری ہے جی, کیا بات ہے جی ان کی, یہ بہت زبردست قرآن پڑھتا ہے. لوگ کہیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی قرآن یا نعت سنانے کے لیے. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اس کے بعد تیسرا شخص لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا ہوگا, یعنی امیر, مال و دولت والا, انعام و اکرام والا. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه. یہ انعام و اکرام جو ہے نا, یہ بہت بڑا امتحان ہے. ابتلاء کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں یہ جو آیت ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ. اور اس سے اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ میں نے تمہیں بہت نعمتیں دی, تم نے اس کو پا کر کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں آپ کو مال خرچ کرنا پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے مال صرف اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تمہیں کیا کہیں, سخی, یار یہ بڑا دیتا ہے, یہ بہت اچھا بندہ ہے, یار یہ بہت اچھا بندہ ہے. اللہ اکبر. اس سے بہتر ہے بندہ نہ دے. دیکھیں نہیں دے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, زیرو ہوگا, نہ ثواب نہ گناہ. لیکن اگر دے رہے ہیں آپ کبھی اور دل میں یہ آ گیا یار میں بھی ذرا دیتا ہوں, میری بھی واہ واہ ہو جائے گی, میرا بھی ذرا نام آ جائے گا لسٹ میں, مجھے بھی لوگ پہچان لیں گے, اللہ اکبر, واللہ نہ دیں, اس دن نہ دیں. اگر آپ کو شک ہو گیا نا کہ یار نہیں میری نہ نیت میں کچھ ہو رہا ہے, شیطان مجھے تنگ کرے, نہ دیں. یا اعوذ باللہ پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں اور پھر دیں, ٹھیک ہے. یہ بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور دنیا نے تمہیں سخی کہہ دیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. صحیح مسلم کی حدیث. دیکھیں 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل سے بتائی ہیں, اور پتہ ہے سیم ورڈنگ ریپیٹ ہوئی ہے تینوں میں, رائٹ. بندہ کہہ سکتا تھا یار سیم ورڈنگ ریپیٹ کرنی تھی تو تینوں کا نام ایک ساتھ لے لیتے اور پھر بتا دیتے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, لمبی کر کے بات کبھی کبھی بیان کیوں کی جاتی ہے, بار بار ریپیٹ کیوں کی جاتی ہے. بات ریپیٹ کب کی جاتی ہے؟ لوگوں کو انشور کرنے کے لیے کہ لوگ سن رہے ہیں بات. ٹیچر کبھی کبھی ریپیٹ کرتا ہے نا ایک بات بار بار جب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیوں؟ تاکہ سب سن لیں, اس لیے ریپیٹ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام پرفیکٹ ہے نا, اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے, کلام پرفیکٹ ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ قرآن میں ایک حرف بھی ایکسٹرا نہیں ہے اللہ کے کلام میں. کون سی جگہ ہے قرآن میں جہاں پہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوئی ہے؟ سورۃ الرحمن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Why? آفٹر نیرلی کئی جگہ ایسے کنٹینیوس پیسج آیا سورۃ الرحمن میں, ایک چھوٹی چھوٹی سی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات یہی دوبارہ دہرائی ہے. کیوں؟ اللہ وانٹس us to digest it, to think about it, to take this آیا, ہر ایک بندے کو یاد ہو جائے
کیونکہ یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت گہری آیت ہے. اللہ کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہیں کاؤنٹ کر سکو گے، نہیں کہا، فرمایا لا تحصوها، تم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ فیدم انکمپس ان یور انڈرسٹینڈنگ. ایک میدان ہو نا، اس میں بہت بڑا ریور ہے، جانور ہی جانور ہے، لیکن آپ کو وہ میدان کی باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں، تو وہ کاؤنٹیبل ہیں کہ نہیں؟ پریکٹیکلی فزیکلی کاؤنٹیبل ہیں. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو باؤنڈری ہی نہیں نظر آ رہی. کین یو کاؤنٹ دیٹ؟ اللہ سیز دیٹ. تو واقعی یہ اس لیے یہ آیت اتنی ریپیٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ نا، ہر مسلمان کم از کم یہ آیت اس کو ضرور پتا ہو اور زبانی یاد ہو. اس پہ سوچیں، یہ بہت بڑی آیت ہے. آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سنیں اور پڑھیں اور سوچیں. میرا بھی ایک لیکچر ہے، مجھ جیسے ناچیز کا بھی ایک چھوٹا سا کوشش ہے عاجزانہ سی، وہ آپ پڑھیں. تو یہ جو بات ریپیٹ کی جاتی ہے، اس میں یہ وجہ ہوتی ہے. بائی دا وے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تلخیص کے ساتھ مفہوم بتا رہا ہوں صرف حدیث کا کیونکہ وقت کم ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، منہ کے بل کیسے چلائیں گے اللہ تعالیٰ، منہ کے بل کیسے گھسیٹیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پاؤں کے بل چلانے پہ قادر ہیں، اس طرح منہ کے بل چلانے پہ اور گھسیٹنے کے پہ بھی قادر ہیں. جہنم میں نا شدید اندھیرے اور تاریکی کا عذاب بھی دیا جائے گا. سورۃ البلد آیت نمبر 19 سے 20. یہ آگے جتنی بھی میں آیات پڑھ رہا ہوں نا، یہ اس حوالے سے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں ماننے سے انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں، قیامت کے روز ان پر جہنم کی آگ ہوگی، دروازے بند کی ہوئی. یعنی کہ میں نے بات کی ہے نا کہ تاریکی اور کوٹھریوں میں عذاب جو ہوگا، ان کے حوالے سے ہم کچھ آیات اور احادیث ڈسکس کریں گے. سورۃ الہمزہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے، چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، اور ان پر دروازے بند کی ہوگی اونچے اونچے ستونوں میں. اللہ اکبر، سٹرینج. آگ میں جل رہے ہیں، دروازے بند ہیں، اونچے اونچے ستونوں کے اندر. پلرز ستون پلر کے علاوہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس کلر کی ہے؟ بلیک کلر. کے بارے میں ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی پہلے، اس وقت میں بس سکپ کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے آگ کے پہاڑ پہ چڑھنے کا عذاب ہوگا. ایک سورۃ المدثر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اسے عنقریب صعود پہ چڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، رواہ ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے جس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے کافر 40 سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا، اتنی گہری ہے وہ. اور ایک سعود، ایک جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے. بائی دا وے یہ سعود جو ہے نا، یہ سعود سے ہے، سعود سین سے نہیں ہے. سعود جو ہم سعود نام پڑھتے ہیں یا سعودی عرب، وہ نہیں ہے، پلیز دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ سعود سے ہے، سعود. ایک جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے سعود، جس پر کافر یا جہنمی 70 سال کے عرصے میں چڑھے گا. 70 سال چڑھتا جائے گا اور پھر اس سے اترے گا. اور کافر یا جہنمی ہمیشہ اس عذاب میں یعنی چڑھنے اور اترنے میں مبتلا رہے گا. آگ کے جہنم میں نا آگ کے ستون ہوں گے، پلرز، ان کا عذاب. ابھی ہم نے سورۃ الہمزہ پڑھی تھی. سورۃ الہمزہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کی آخری آیت میں یہ بات آئی تھی، اس لیے میں پوری نہیں ریپیٹ کر رہا. جو آیا تھا نا فی عمد ممددہ، کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر، اس میں بند کر کے نا اوپر سے بند کر دی جائے گی آگ، ایسے اس کا مطلب بنتا ہے. اور بعض مجرموں کو نا بہت سختی کے ساتھ باندھا جائے گا. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ اکبر. یہ جو سورۃ الفجر کی آیات ہیں نا، سورۃ الفجر کا ترجمہ برادر ضرور پڑھیں. سارا قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. پورا ایگزیکٹ ترجمہ یاد کرنا بہت زبردست بات ہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے، لیکن ایگزیکٹ یاد کرنا مطلب لازمی نہیں ہے. کم از کم مفہوم اس کا یا محاوراتی ترجمہ، مفہوم اس کا کم از کم پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ جو چھوٹی صورتیں کم از کم ان کا تو ضرور پتہ ہونا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اور جن کو یاد ہے ان کا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ میں سورۃ الفجر میں نے جاننا ہے ان صورتوں کو، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے. اور یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب کو یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے. سورۃ الفجر کی جو آخری آیات ہیں نا، بہت ہلا دینے والی آیات ہیں، دونوں ڈرانے کے حوالے سے بھی اور خوشخبری کے حوالے سے بھی، دونوں ہی ایکسٹریم پہ ہیں. اس میں یہ آیت ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس روز اللہ جو عذاب دے گا نا، ویسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا. اس روز جیسا عذاب ہوگا نا اللہ کا، ویسا کسی کا نہیں ہوگا. اللہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اللہ جیسا باندھے گا نا اس دن، ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہے. مترجم نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ جیسے قید و بند میں
میں پکڑیں گے نا مجرم کو، اس طرح کا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. لک ایٹ دا ورڈز وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ باندھیں گے نا یا قید و بند کریں گے نا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے، اس طرح کوئی کرنے والا نہیں ہے. ہم نے اکثر سنا ہوا ہے جہنم میں لوہے کے ہتھوڑوں اور گرزوں سے، گرز سمجھتے ہیں سارے، وہ بہت بڑا لوہے کا وہ ہوتا ہے نا، وہ جو پہلوان اٹھاتے ہیں گرز. ایگزیکٹلی پہلوان ویسٹ میں ہوتے ہی نہیں تو اس لیے وہ پھر اردو میں ہی جانتے ہیں ہم. بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑوں کا عذاب ہوگا. سورۃ الحج آیت نمبر 21 سے 22 21 till 22. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. کافروں کے لیے جہنم میں لوہے کے گرز اور ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ. اور جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے نا، آبویسلی بندہ تکلیف یا پین میں ہوتا ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بے شک اس کو پتہ بھی ہو کہ نہیں میں بھاگ سکتا، پھر بھی کوشش کرتا ہے. تو پھر اسی میں اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. تو پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا آپ جلنے کی سزا کا مزہ چکھو. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرز زمین پہ رکھ دیا جائے نا، اور سارے انسان اور جن، یعنی کیا کہا ہے، سارے انسان اور جن، جنوں میں عفریت بھی ہوتے ہیں، عفریت ہوتے ہیں جو بہت پاورفل ہوتے ہیں. قرآن میں آیا نا عفریت، سورۃ النمل میں سلمان علیہ السلام والا جو واقعہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لے کے آیا، تو ایک عفریت نے اٹھ کے کہا، قرآن میں اللہ نے یہ مینشن کیا ورڈ کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا، میں امانت دار بھی ہوں اور اس قابل بھی ہوں. تو بہت پاورفل جن بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں تب بھی اسے نہیں اٹھا سکتے. یہ گرز بندے کو مارا جائے گا. اور ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، آگے بھی آئے گی، کہ جہنم میں جسم کیا کر دیے جائیں گے، سائز میں بہت بڑے کر دیے جائیں گے. اس کی ہم نے کچھ وجہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، بڑے کیوں کر دیے جائیں گے. ایریا آف کانٹیکٹ بڑھ جائے اگر، زیادہ عذاب ہوگا نا، تکلیف زیادہ پہنچے گی. ٹھیک ہے، ابھی آگے آئے گا اس حوالے سے بھی. تو آپ امیجن کریں کہ جہنم میں جہنمی کا نا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اس پہ ایسے گرز مارے جائیں گے، ایسے گرز سے عذاب دیا جائے گا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے سانپوں اور بچھوؤں کے حوالے سے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سب چیزیں کس نے بتائی ہیں ہمیں؟ ابھی تک ہم نے آیات زیادہ پڑھی ہیں اور احادیث کم پڑھی ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو امپورٹنٹ نہ ہو ہمارے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسی بتا دی ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ حسن حدیث ہے مسند احمد میں. حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بختی اونٹ، یہ اونٹوں کی ایک قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں سانپ جو ہوں گے نا، سانپ کا سائز وہ بختی اونٹ کے برابر ہوگا. ایک اونٹ کی قسم ہے. ان میں سے ایک سانپ کے کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک اس کے زہر سے جو تکلیف ہے وہ اس کا یعنی اس کا اثر محسوس کرے گا. تکلیف جب پہنچتی ہے نا، ابھی یہ میرے ہاتھ پہ بھی کچھ تکلیف پہنچی ہوئی ہے، آج تکلیف ہے کافی. تکلیف جب پہنچتی ہے نا تو برا ہوتا ہے، obviously اٹس ناٹ سم تھنگ لائکبل، ون مسٹ اوائڈ اٹ. لیکن تکلیف میں نا بہت حکمت ہے اس دنیا میں. تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو صحیح ڈر کی سمجھ آتی ہے کہ ڈرنا کیوں چاہیے ان چیزوں سے جس سے تکلیف پہنچے گی، جن سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں. لیکن شہد کی مکھی کاٹتی ہے نا، بھیڑ جو ہوتی ہے واسپ، وہ کاٹتی ہے تو بندے کو ایک دم کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد سوج جاتا ہے، یا آنکھ کے پاس کاٹ جائے سوج جاتا ہے، رائٹ، تکلیف ہوتی ہے. اب آپ وہ تکلیف ہوئی ہے تو آپ امیجن کر سک رہے ہیں یار بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جو تکالیف ہے نا، ان میں یہ میسج ہے شاید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کہ دیکھ لو یہ تم سے نہیں برداشت ہوتی. کسی کا ہاتھ یا بازو ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس سے بندہ امیجن کر پاتا ہے کہ اگر جہنم میں عذاب، خدا نہ خواستہ جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا، تو مجھے تو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو سانپ کاٹے گا نا 40 سال تک. دیکھیں آپ کو کبھی لیٹ سے کوئی ہاتھ پہ تکلیف ہوئی ہو، بازو ٹوٹا ہو، امیجن کریں کہ اگر 40 سال تک آپ کو اس کی تکلیف رہے تو کیسا فیل کریں گے آپ؟ بہت برا. 40 سال تک ہوگا. آگے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم میں جو بچھو ہوں گے نا، بچھو، اسکارپین، بچھو، ان کا سائز کتنا بڑا ہوگا، خچر جتنا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، ذرا امیجن کریں آپ نے بچھو دیکھا ہے سب نے؟ آپ اس بچھو کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ وہ اتنا بڑا ہو کے آپ کے سامنے آ جائے. and you have nowhere to go. how will it be? the horror. اللہ اکبر، بندہ سٹن ہو جائے شاید پہلے ہی اس کے ڈسنے سے، اس کے ڈانگ مارنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حسن حدیث ہے مسند احمد کی، کہ بچھوؤں کا سائز خچر جتنا ہوگا. خچر جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں خچر کو انگلش میں؟ میول، جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان کا سائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑے بڑے بچھو ہوں گے جہنم میں.
آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بچھو جب کہ ایک کاٹنے سے 40 سال تک جہنمی اس کا زہر کا اثر محسوس کرے گا۔ پھر جو ہے نا وہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی گنجے زہریلے سانپ کے ڈسنے کا، میں وہ سکپ کر رہا ہوں حدیث کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے بہت۔ یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لوگ، ان کے لیے یہ عذاب تھا، گنجے زہریلے سانپ کے ڈسنے کا، جو ان کے گلے میں توق بنا کے پہنا دیا جائے گا۔ ہم نے توق والے سیشن میں یہ کور کیا تھا، غالباً لاسٹ سیشن ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی کا دانت جو ہے یا اس کا جو K9 ہے، K9 یہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ اب آپ اس کا اپنا سائز امیجن کر کے دیکھ لیں، احد پہاڑ بہت بڑا ہے، مدینہ سے نظر آتا ہے، پورا احد پہاڑ نظر آتا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا اس کے دانت ہوگا ایک، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کی کھال، سکن، ہماری سکن کتنی موٹی ہوتی ہے، اپنی سکن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل پتلی سی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کھال اتنی موٹی کر دی جائے گی کہ 3 دن کی مسافت، 3 دن بندہ ٹریول کرے تب کور ہوگی۔ یہ عذاب ہوگا، اور اس پہ عذاب بھی زیادہ ہوگا، اثر کرے گا کیونکہ ایریا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سے ملتی جلتی اور بھی احادیث ہیں، وہ میں سکپ کر رہا ہوں۔ آج کے سیشن کا جو آخری ٹاپک ہے نا، وہ ہے، برادرز غور سے سنیں، جہنم میں نا بعض گناہوں کے مخصوص عذاب ہیں، اور ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ہم تو ایک کیل سے اپنے کپڑے کو بھی اٹکنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم جہنم کے عذابوں سے نہیں بچنا چاہتے؟ اور کیسے بچ سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا ان کے بارے میں۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، زہریلے گنجے سانپ کا عذاب ہوگا، ڈسنے کا عذاب ہوگا، جو اس کی نا ہم نے پڑھا تھا حدیث میں کہ جو اس کی نا جبڑے کو پکڑ کے عذاب دیا جائے گا، اس کے گلے میں توق ہوگا، اور جب جبڑے کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کو پوری نہیں ڈسکس کرتا، لیکن جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کی علیحدہ زکوٰۃ ہوتی ہے، مطلب زکوٰۃ کے ٹاپک میں آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے۔ زمین ہوتی ہے پیداوار والی، اس کی کیا زکوٰۃ کا حساب ہے، جانوروں کا بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور مال کی، کیونکہ جانور مال کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے نہ دینے والے پہ بھی جانوروں کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا اس دن۔ میں نے جسٹ یہ حدیث آلموسٹ سکپ کر دی ہے، تھوڑی بڑی حدیث ہے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ وہ جو عذاب ہوگا نا جانوروں کے ذریعے، وہ اس کو 50,000 سال کی مدت، 50,000 سال کی مدت کا اس میں 2 دفعہ ذکر ہے اس حدیث میں، اونٹوں اور گائے بکریوں کے زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے۔ اور پھر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جدھر بھی ہوگا وہاں پہ دیکھے گا، لیکن پہلے اس کو زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب ہوگا 50,000 سال۔ ہم یہاں 50 سال ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ روزہ خوروں کو بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ روزہ خور کسے کہتے ہیں؟ اردو تھوڑی ہماری اب آج کل ویک ہو گئی ہے، خور کہتے ہیں کھانے والے کو، سود خور، حرام خور، حرام کھانے والا۔ روزہ خور، جو روزہ جہاں رکھنا ضروری تھا اس کو نہیں رکھا، اس نے روزہ کھا لیا، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ یہ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کی ہے یہ حدیث، اس کا جو ریفرنس ہے وہ صحیح الترغیب میں ہے شیخ البانی کی، اور اس میں جو نمبر ہے حدیث کا الجزء الاول میں 995 ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں، آپ چڑھیں۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی جو تھی، پہاڑ کی جو ٹاپ تھی، پیک، وہاں تک پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، سنتے جائیں غور سے برادرز، میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ چیرے ہوئے تھے، جن کے منہ جو ہے نا وہ they were slit open، ان کے چہرے چیرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، منہ چرے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ توڑ دیتے تھے، فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور روزہ یعنی بلا عذر توڑ دیتے تھے، اور یا روزہ نہیں رکھتے تھے، شاید اس میں یہ بھی شامل ہو، اللہ اعلم۔ ہم نے یہ اگلی جو حدیث ہے یہ پڑھی ہے پہلے بھی، یعنی جو علم جس کے پاس ہو قرآن و سنت کا اور وہ اس کو چھپائے، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے، آگ کی لگام کا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام کیا ہوتا ہے؟ جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے جس سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے،
رائٹ. دوغلا پن اختیار کرنے والے کے بارے میں. دوغلا پن کسے کہتے ہیں؟ ٹو فیس، ڈبل فیس، یعنی ایک جگہ کچھ اور ایک جگہ کچھ اور. حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں دو رخا پن، ڈبل فیس اختیار کیا، اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی دو زبانیں ہوں گی. آگ کی دو زبانیں منہ میں، obviously منہ میں ہی ہوتی ہے زبان. یہ ابھی داؤد کی حدیث ہے. اگلی جو حدیث ہے نا، اس میں 2-3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، 2-3 طرح کے گناہ کرنے والے. اس کو غور سے سنیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی خواب میں میرے پوچھنے پہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جو مناظر آپ کو دکھائے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے شخص پر آپ کا گزر ہوا جس کے جبڑے جو نتھنے ناک کی جو یہ ہوتی ہیں نالیاں اور آنکھیں، ان کو لوہے کے آلے سے چیرا جا رہا تھا. ان کو چیرا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، جھوٹی خبریں گھڑتا تھا اور مطلب آگے لوگوں کو پھیلا دیتا، جو آنن فانن پھیل جاتی تھی، دنیا میں پھیل جاتی تھی، سپریڈ ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. بردرز، یہ حدیث، یہ والی جو چیز ہے، یہ ہمارے لیے آج کے زمانے میں کیوں بہت امپورٹنٹ ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رائٹ؟ کوئی اس سے بچا تو نہیں ہوا یہاں پہ. جھوٹی بات آج کل تو آپ ایسے شیئر کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں کہاں پھیل جاتی. یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ، یو ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اٹ آفٹر ورڈز. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن آگے جس نے بھیج دی ہے وہ کیسے ہوگی؟ مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، حدیث ہے کہ وہ بات سنے اور ویریفائی کیے بغیر آگے پھیلا دے. اللہ اکبر. یہ مسلمان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں اس چیز سے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کبھی بھی کوئی آپ کے پاس چیز آئے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے کہیں پڑھی ہے، میک شور کر لیں، انشور کر لیں کہ یہ ویریفائڈ ہے، صحیح ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ حدیث سن لیا آپ نے. وہ گھر کے سے نکلتا تھا، جھوٹی خبریں گھڑتا تھا. خیر اس میں گھڑنے والی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ عالم سن کے پھیلانے والے کے لیے بھی مسئلہ ہوگا بہت زیادہ obviously، کیونکہ وہ بھی گناہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، اور اللہ اکبر آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. اور دوسرے، یہ غور سے سنیں برادرز، آگے ننگے مرد اور عورت جو آپس میں تنور میں جلتے دیکھے وہ زانی مرد اور عورت ہیں جنہوں نے اللیگل کام کیا. آج کل آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، آگ کے تندور میں بند کر دیے جائیں گے دونوں. اور تیسرا، وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، خون کی ندی میں، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے. یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا، انٹرسٹ، ربا، سود. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ مجبور ہیں، نظام ایسا ہے جہاں پہ آپ کو ایسی جگہ پہ واسطہ پڑتا ہے یا آپ کو اس کے ذریعے سے کام کرنا پڑتا ہے، جیسے بینک اکاؤنٹ ہے مجبوراً. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سود موجود ہے اور آپ خود آپٹ کرتے ہیں. کچھ آفرز ایسی ہیں، کچھ پیکیجز ایسے ہیں. سود کے بارے میں بہت کیئرفل رہے. انٹرسٹ، ربا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ سے جنگ. اللہ کے تو ہمیں رحم اور مرضی کی ضرورت ہوگی اس دن. بہت کیئرفل رہے. سود، انٹرسٹ کے بارے میں بہت ساری آپشنز، بہت ساری فون کالز بھی آتی ہیں مختلف جگہوں سے. میں نام نہیں لیتا یہاں پہ، بھی ہم سمجھدار ہیں. انڈرسٹینڈ وٹ سود، انٹرسٹ، ربا از. انڈرسٹینڈ ایز گڈ ایز پاسبل. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اینڈ دین ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. اگر آپ اس کو صحیح سمجھیں گے نہیں، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اوائڈ اٹ. رائٹ؟ اسکالرز موجود ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہیں. اور ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، میں اس کو جسٹ اسکپ کروں گا. میت پہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس پہ نوحہ اور بین کرنے والی عورت، یعنی اپنے پیٹنا، اپنے آپ کو زور زور سے رونا، آوازیں چیخو پکار کرنا، اس پہ بہت سخت عذاب ہے. قیامت کے روز اس کو گندک، سلفر کا ازار، یعنی نیچے جو پہنا جاتا ہے، پجامہ کہہ لیں آپ، وہ پہنایا جائے گا، اور کھجلی والا کرتا پہنایا جائے گا. دس از اسٹرکٹلی فاربڈن. رونا آ جانا اور بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم ان کے بیٹے تھے، وہ ان کی گود میں تھے جو فوت ہو گئے تھے، گود میں تھے یوں چھوٹے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ لفظ فرمائے کہ ابراہیم تمہاری جدائی کے عوض دل غمگین ہے اور آنکھیں نم ہیں، لیکن منہ سے صرف وہی چیز کہ جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو غم ہو جانا، رونا آ جانا پرابلم نہیں ہے. وہ جو اپنے بال کھینچنا اور پیٹنا اور ہائے ہائے اونچا اونچا، دیٹ از ناٹ وٹ مسلمس آر الاؤڈ ٹو ڈو. دیٹ از ناٹ اوکے. اور اس کی بھی وجوہات ہیں، کیونکہ ہمیں دین سمجھنا چاہیے نا. ہمیں زندگی موت، ہم یہ پورا موت کا ٹاپک ہم نے کور کیا ہے ابھی. ہم یہ چیزیں سمجھیں تو ہمارے لیے چیزیں، ان چیزوں پہ
صبر کرنا، ان کو صحیح ان کے تھرو گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ نئے ہیں، جن لوگوں نے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں دیکھی، آپ میرے چینل پہ جا سکتے ہیں، ابو ابراہیم عمر ٹی یوٹیوب پہ، وہاں پہ پلے لسٹ ہے پوری جرنی ٹو دا ریئل لائف، اس پہ ہم نے موت 2 سیشنز میں کور ہوا ہے، 2 لیکچرز ہیں اس پہ۔ قبر جو ہے وہ 3 سیشنز میں کور ہوا ہے، وہ ہیں قیامت کا نیکسٹ ہے 6 سیشنز میں ہیں، اس کے 2 آ چکے ہیں، مزید آ رہے ہیں انشاءاللہ، پھر یہ جہنم اور جنت کا بھی آ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، بندے نے اس تک پہنچ گیا قرآن کا میسج، اس نے یاد کر لیا، اس نے اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ آ گئی، اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والے کے لیے آگے عذاب آ رہا ہے، بہت شدید عذاب ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ خواب میں میرے پوچھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا جو مناظر آپ کو دکھائے گئے ہیں، ان میں سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا ہے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں قرآن کا میسج سیکھا، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفَضُهُ، جس بندے تک قرآن پہنچا، قرآن اس نے پکڑ لیا، قرآن اس کو پہنچ گیا، میسج اس نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، رفع ضاد، یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی انکار کر دینا، چھوڑ دینا، یا اس کے اگینسٹ کر جانا بات، جس تک قرآن پہنچ گیا، یأخذ القرآن فیرفضہ، اور پھر اس نے اس کا انکار کر دیا، چھوڑ دیا، اس کو بھول گیا، اس سینس میں بھول گیا، یہ نہیں کہ قرآن میمورائز کیا اور اس کو بھول گیا۔ قرآن میمورائز کرنے والے کے حوالے سے کچھ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ جو بھول جائے اس کے لیے بہت سخت گناہ ہے، وہ یہی والی حدیث کوٹ کر دی جاتی ہے۔ عربی میں لفظ یہاں پہ بھولنے کا نہیں آیا، بھولنے کے لیے نون سا یا والا ہوتا ہے، نسیان جس سے بنتا ہے، وہ لوگ اس کو اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں اس طریقے سے کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ ہے قرآن کی، یعنی اس نے پا لیا، سیکھ لیا، میسج سیکھ لیا اس نے قرآن کا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یاد کر لیا، اور پھر اس کو اس سینس میں بھول گیا کہ اس کو جب عمل کرنے کا ٹائم تھا بھول گیا، کرتا ہی نہیں تھا عمل۔ قرآن میں سود پہ ممانعت ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، قرآن میں پتہ ہے اس کو، مسلمان ہے، پڑھا ہوا ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ ہے، یہ اس کو پتہ ہے، اس نے یاد کر لیا، یہ یاد ہو گیا اس کو بات، لیکن عمل کرتے ہوئے وہ اس کو بھولا ہوا ہے، انکار کیا ہوا ہے۔ قرآن میں کلیئر ہے، چوری سے منع ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، افائے عہد کی بات ہوئی ہے قرآن میں، اور بہت ساری چیزوں میں نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اقامت الصلاۃ، لیکن اس کو پتہ ہے اقامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، لیکن کیا پتہ ہے نا اس کو، قرآن اس کے ذہن میں ہے، میموری میں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ مسلمان ایسے دیکھیں ہیں جن کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے نماز فرض کی ہے، لیکن وہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، ایسے مسلمان جانتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں، اللہ اعلم۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ سر جو ہے نا وہ پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا پتھر ہوگا اور فرشتہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور کچلا جاتا ہے، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ یہ 2 چیزیں جس میں تھی، قرآن کا نالج اس کو پتہ تھا، قرآن کی ایک چیز اس نے سیکھ لی اور اس کو بھول جاتا تھا، یعنی اس کو عمل نہیں کرتا تھا اس پہ، اور نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، فرض نماز۔ اور یہ حدیث، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی حدیث آ رہی ہے جو ہم جیسے ناچیز سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، ان پہ سب سے زیادہ اپلائی ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ دوسروں کو یعنی امر بالمعروف اور یعنی صحیح کام اور غلط کی نصیحت اور غلط کام سے روکنے کی نصیحت کرنے والا جو کہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، گدھے کو باندھ دیا جاتا ہے نا، وہ چکی کے گرد گھومتا ہے تاکہ وہ چلے، اس طرح گھومتا رہے گا وہ۔ اہل جہنم اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے فلاں تمہارا یہ حال کیسے ہوا ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کرتے تھے؟ جہنمی پوچھیں گے اس سے کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا ہے، تم تو منع کرتے تھے لوگوں کو برائیوں سے اور اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ وہ شخص جواب دے گا میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا اس برائی سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ المستعان۔ کانپ جاتا ہے بندہ، کسی کو ایک اچھائی کا عمل دینا لیکن خود نہ عمل کرنا، اور کسی کو برائی سے روکنا لیکن خود اس سے نہ رکنا، اس کے لیے یہ عذاب تھا۔ انتڑیاں باہر ہوں گی اور آگ میں وہ ہوگا اور گھومے گا، چکر لگا رہا ہوگا اور لوگ پوچھ رہے ہوں گے۔ خودکشی کرنے والا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر مرے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ جو شخص تیر، اس وقت تیر تھے، آج آپ پسٹل، گن، کچھ بھی کہہ لیں، خنجر، کسی اور چیز سے لوگ کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو مارتے ہیں، سے اپنے آپ کو مارے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو یہی مارتا رہے گا، تیر مارتا رہے گا۔ شراب پینے والے کے حوالے سے ہم نے حدیث ڈسکس کر لی تھی، آئی ایم اسکپنگ اٹ، طینۃ الخبال
جہاں تک مجھے یاد ہے، یعنی جہنم کا بدبودار پسینہ پلایا جائے گا اس کو، جہنمیوں کا بدبودار پسینہ، جو شراب پیتا ہے، نشہ آور چیز پیتا ہے یا استعمال کرتا ہے۔ دکھاوے والی عبادت کرنے والی کی حدیث ہم نے پڑھ لی، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیبت کرنے والے، اور یہ انشاءاللہ آخری سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح کتاب الادب 82/3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے اور جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ قرآن میں ہے نا غیبت کرنے کے بارے میں، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سیکنڈ چیز ہے، یہ اس کو لیس نہ، ڈونٹ کنسیڈر اٹ لیس دین دی ادر ون۔ کیا بات ہوئی ہے دوسری؟ ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر برادرز، دس از این ایریا ویئر مسلمز لک ایٹ یوٹیوب، فیس بک بھرا پڑا ہے لوگوں کا مذاق اڑانا۔ دیکھیں مذاق کرنا اور چیز ہوتی ہے، مذاق کرنا کوئی ایسی چیز جس میں کسی کی تضحیک نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کوئی بندہ ڈس رسپیکٹ فیل نہ کرے، یہ ہوتا ہے مذاق کرنا۔ دس از پازیٹیو، دس از گڈ، اگر حد سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، کلاس میں، اسکول میں، یہ بولنگ، یہ ریکی، یہ تو سمجھا جاتا ہے فیشن، یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جی۔ اللہ اکبر، نیور انڈلج یور سیلف انٹو دیٹ۔ اگر آپ سینئر ہیں کسی کے، نیور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ، کہ وہ نا کسی کو برے تضحیک امیز القاب سے نہیں پکارتے جو مسلمان ہوتے ہیں، یعنی کسی کی نا، مسلمان کی عزت، جان، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت، یہ تین چیزیں حدیث میں محفوظ ہیں۔ مسلمان نا دوسرے کی عزت پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن ہم مارے ویسٹرن کلچر کے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے مارے، ہم جو ہے نا جو دیکھتے ہیں ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا کول ہے، دس از کول، ہم خود کول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار میں اگر زیادہ مذاق اڑاؤں گا نا لوگوں کا تو میں ذرا کول سمجھا جاؤں گا، میری زیادہ رسپیکٹ ہوگی۔ واللہ جہنم میں آپ اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ مسلمان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، اس حدیث میں ابی داؤد۔ کسی مسلمان کی عزت سے نہ کھیلیں۔ اور جو یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ آپ کو ویڈیوز آتی ہیں نا ایسی، جس پہ کسی کا مذاق، بڑا مذاق میں مذاق، ایک ہوتا ہے اویئرنیس کے لیے کسی کی کوئی پرابلم بتانا صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، غلطی کو غلطی کی حد تک رکھ، وہ اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق بنایا ہوا ہے، ہر ایک بندے کا کام ہی ہے، اس کا چینل ہی اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر ایک کی نا خوب تضحیک کر کے لوگ بڑے ہنستے ہیں اس پہ، اور اس سے مشہور ہوا ہوا۔ نہ دیکھیں اس چینل کو، مت دیکھیں اس ویڈیو کو، بند کر دیں جب آپ کو کوئی دکھائے، ایکسیپٹ یہ کہ کوئی بہت ہی برا شخص ہے، فاسق، جس کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں، اس کا مذاق اڑانا اور بات ہے، اس کی بےزتی کرنا اور بات ہے، کیونکہ اس سے لوگ بہت تنگ ہیں، اس نے شاید قتل کیا ہوا ہے، لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن کسی گناہ گار، کسی کو انگلش نہیں آتی، میں نام نہیں لیتا، اکثر ہمارے سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے ویڈیوز، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کو ہدایت دے، یہ کچھ سو کالڈ ایکٹرز بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ انگریزی نہیں آتی، ہر پروگرام میں اس کا مذاق اڑ رہا ہے۔ ایسے شخص کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ گناہ گار شخص ہے، ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، انلیس اینڈ انٹل اس نے آپ کا جینا حرام نہیں کیا ہوا نا، اس نے آپ کو بہت تکلیف نہیں پہنچائی ہوئی، تو آپ اس کا پبلک میں جا کے اس کا کرٹیسزم اور اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اپنے زندگی میں گناہ کر رہا ہے یا گناہ کر رہی ہے نا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ انگلش نہیں آتی صحیح، اس کا مذاق ہر جگہ بنا ہوا ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے اور آپ لوگ خود امیجن کر سکتے ہیں نام، آئی لیو اٹ اپ ٹو یور امیجنیشن، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو say the name but this is an example۔ اور بہت مشہور ہوتے ہیں، بڑا ہنستے ہیں لوگ، شیئر کرتے ہیں اپنے گروپس میں ادھر ادھر۔ never do that۔ مسلمان ہے تو مسلمان ہی نا، گناہ گار صحیح۔ اس میں بہت سارے سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، بائی دا وے، سیاستدان اپنی زندگی میں گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کو بہت بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا کوئی بہت بڑا حق مارا ہے، پھر آپ کا بنتا ہے، مظلوم جو ہے نا آواز اٹھا سکتا ہے ظالم کے خلاف، اس میں مذاق بھی آ جائے، وہ اللہ عالم، اللہ اس میں بھی ہدایت ہے۔ لیکن جنرلی کہ وہ ایسے بولتا ہے، اس کی تو شکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، بڑا عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آخری حدیث اس سیشن میں انشاءاللہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف صورتوں میں مختلف عذاب ہیں، بری بری چالیں چلنے والے لوگ، سورۃ الفاطر آیت نمبر 10، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں نا، مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نقصان لوگوں کو پہنچا کے اپنا فائدہ کرنا یا اور بھی کسی وجہ سے چالیں چلنا، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اللہ اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ان سے
ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں سیشن آج۔